ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یعنی کفر کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر کوئی شخص دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی حاصل کر لیتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے مقام پہ جا پہنچتا ہے، عظیم الشان شہرت حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا کے خاتمے کے ساتھ اور خود انسان کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو کر رہ جائے گا، اس لیے کہ دنیا بہت تھوڑے دن کی ہے، اور خاص طور پر اگر یہ سب کچھ انسان آخرت کی قیمت پہ حاصل کرے اور اللہ کو ناراض کر کے، تو یہ نفع کا سودا نہیں۔ جتنی دنیا چھوٹی ہے اتنی ہی اس کی کامیابیاں چھوٹی چیز ہیں، اور جتنی بڑی آخرت ہے اتنی ہی اس کی کامیابی بڑی ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو ایمان پر ہوتے ہوئے اگر کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے تو اسے غمگین نہیں ہونا چاہیے، اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی وزنی نیکی ہے قیامت کے دن، جسے کسی بھی دنیا کے فائدے کے لیے بیچا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کفر کے ساتھ یہ لوگ دنیا میں جو بہت سرگرمی دکھا رہے ہیں، یہ تمہیں غمگین نہ کریں، ان کی ترقی دیکھ کر تم غمگین نہ ہو، فکر نہ کرو، یہ کہیں بھی جا پہنچے تو یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ایک شخص ایمان کے ساتھ دنیا میں نقصان اٹھا رہا ہے اور ایک شخص کفر کے ساتھ بلندی کو چھو رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں، یعنی کافر کو کفر کے باوجود پکڑا جو نہیں جا رہا، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے، یعنی قیامت کے دن جس سے وہ نکل نہ سکیں گے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت برا ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی اور یہاں بخل سے بچنے کو کہا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا مال جمع کر کر کے رکھے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہی مال ایک گنجے ناگ کی شکل میں اس کے جسم کو لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں اور اس کے مسوڑوں پر کاٹے گا اور اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ یہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، جو ان کی سزا میں اضافے کا سبب ہوگا۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے۔ کامیاب کون؟ جو دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز کے سوا کچھ نہیں، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ اہل کتاب سے کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ کہ تمہیں اللہ کی کتاب کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، انہیں پوشیدہ نہ رکھنا ہوگا، یعنی کتاب کی تعلیمات کو۔ مگر انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اہل علم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں جو علم نفع مند ہے، جس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ دنیاوی اغراض اور مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورۃ آل عمران کی یہ آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل کی گئیں تو شکر کی وجہ سے آپ نے دیر تک گریہ ازاری کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان پر غور نہ کیا۔ تباہی ہے اس کے لیے جس نے ان کو پڑھا اور پھر غور نہ کیا۔ تو آئیے کچھ تھوڑا سا غور و فکر اس پر کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ آسمانوں کی پیدائش، آسمان کیا ہے؟ آسمان جو چند گیسز کا مجموعہ ہے، جو ہمارے اوپر ایک چھت کی طرح، ایک سائبان کی طرح ہے، جو ہمیں حفاظت اور پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ہم سب جو اس زمین پر بستے ہیں، یہ زمین اس پوری کائنات کے اندر اگر باقی کائنات سے اس کا تناسب دیکھا جائے تو ایک ذرے سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔